ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں والدین کی خدمت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی موضوع کا کچھ حصہ فوت شدہ والدین سے نیکی، فوت شدہ والدین کے حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کی خدمت کر کے ان سے حسن سلوک کر کے اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جنت کا دروازہ والد ہے اور جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ احادیث آپ سنتے رہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں راضی ہیں تو اللہ عرش پہ راضی ہے، اگر یہ دونوں ناراض ہیں تو اللہ بھی عرش پہ آپ پہ ناراض ہے۔ اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندگی میں ان کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، تو ان کی وفات کے بعد بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو اختیار کیا جائے تو انسان بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں ابھی آیا نہیں تھا تو اس کا والد جو ہے وفات پا چکا تھا۔ کچھ ایسے ہیں کہ دنیا میں ابھی آیا تھا تو ولادت کے موقع پر ہی اس کی والدہ کی وفات ہو گئی، ماں کا چہرہ تک نہیں دیکھ پایا۔ کچھ ایسے ہیں کہ ابھی شعور کی زندگی کو نہیں پہنچا تھا، بلوغت کو نہیں پہنچا تھا تو اس کے والدین سے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ فقیر تھا، محتاج تھا، والدین تو زندہ تھے لیکن مالی محتاجگی کی وجہ سے ان کی خدمت نہیں کر پایا، مالی اعتبار سے۔ جب وہ اس قابل ہوا تو والدین اس کے پاس
موجود نہیں تھے، وہ اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے ہی ایسے اعمال بتلائے ہیں جو ان کی وفات کے بعد اگر انسان اللہ کی رضا کو پانے کی نیت سے کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دلی تسکین بھی اسے دیتے ہیں اور اجر و ثواب سے بھی نوازتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، جبھی آپ دنیا میں آئے نہ تھے تو والد گرامی وفات پا چکے تھے، ابھی آپ کی بچپن کی زندگی کے ابتدائی سال گزر رہے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ بھی انتقال فرما گئی۔ کچھ آگے وقت گزرا تو آپ کے دادا محترم، آپ کے چچا جان، عزیز و اقربا کئی اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، بھلا آپ یتیم نہ تھے، اللہ نے آپ کو عزت کی جگہ عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بے شک آپ راستے سے ناواقف تھے تو میرے اللہ نے تمہیں راستہ مہیا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے تو میرے اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے محبوب آپ کے سامنے جب یتیم آئے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، سختی نہیں اس پہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سائل محتاج آپ کے دروازے پہ آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو یتیمی والا حصہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ الضحیٰ میں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس والدین موجود تھے تو ان کی قدر نہیں کی، ان کی خدمت نہ کر سکے، کسی بھی وجہ سے، لیکن جب ہوش سنبھالا تو وہ موجود نہ تھے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ والدین جب وفات پا جاتے ہیں تو ہم شکر بے بحال ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی مقصد کی زندگی جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق جیسے چاہے گزارے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے، وفات کے بعد برزخ کی زندگی ہے، وہاں پر دو مراحل ہیں، ایک سجین ہے اور ایک علیین ہے۔ جنتی ارواح جو ہے وہ علیین میں جاتی ہیں اور دوزخی ارواح جو ہیں وہ سجین میں جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو کر برزخ کی زندگی میں مبتلا ہوتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو تمہارے عزیز و اقربا جو پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں، جو علیین میں پہنچ چکے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میرے ملنے والے کون کون ہیں،
ان اعمالکم ترد علی اقاربکم وعشائرکم من اہل الآخرہ فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا، یقیناً تمہارے اعمال تمہارے قریب والے رشتہ دار جو ہیں، خاندان والے ہیں، یعنی والدین، ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارا پیچھے عزیز اولاد اقربا میں سے، ملنے والوں میں سے اگر کوئی نیکوکار تھا تو ان کی خبر مل کر خوش ہوتے ہیں، اگر وہ سیدھی راہ سے بھٹ چکا ہے تو پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ احادیث الصحیحہ طبرانی کی روایت ہے۔ ہمیں اپنے والدین کی وفات کے بعد ایسے اعمال کرنے چاہیے، ایسے خیر کے اعمال، ایسا اخلاق اپنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے فوت شدہ ہمارے عزیز و اقربا جو جلدی ہیں ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو اور آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ سورۃ الرعد میں اللہ فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، جنت عدن جو ہے اس میں ہم داخل کریں گے ہر نیکوکار والدین کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کی اولادوں کو، والملائکہ، اور فرشتے جو ہیں، یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے پر موجود ہیں۔ جو بھی نیکوکار والدین ہیں انہیں اور ان کی اولادوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم جنت میں داخل کریں گے۔ سورۃ الطور میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، جو لوگ خود ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے درجہ میں، یعنی والدین نیک تھے، اولاد بھی بعد میں اسی نقشہ قدم پہ چلی، وہ بھی نیکوکار تھی، تو ہم ان کو ان کی اولادوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا وہ گروی رکھا ہوا ہے، جو کسی کے اعمال ہیں وہی اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں والدین نیک ہیں، اولاد بھی نیک ہے، تو ان کو کہاں پہ جمع کیا جائے گا؟ جنت میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ ملاقات کروائیں گے، اللہ اکٹھا فرمائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے والدین نیک تھے، مجھے ان کے ساتھ ملنا ہے جنت میں، ان کے ساتھ اکٹھے رہنا ہے، تو پھر ان کے مشن کو جاری رکھے، اسی طرح جس طرح وہ ایمان پر، دین پر ثابت قدم تھے، تم بھی اپنے آپ کو دین پر، اسلام پر ثابت قدم رکھو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی طریقے بتلائے جس کے ذریعے انسان فوت شدہ والدین یا دیگر عزیز و اقارب کو ثواب پہنچا سکتا ہے، نیکی انسان کر سکتا ہے، خیر اپنا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان دعا والے عمل کو جاری و ساری رکھے، زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کرے، وفات کے بعد ان کی نماز جنازہ سنت کے مطابق ادا کرے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ والدین کی وفات کے موقع پر انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ والدین کے لیے میں نے اب کیا اللہ سے مانگنا ہے،
کچھ علم نہیں، اس لیے کہ ہم اپنی اولادوں کو تربیت نہیں دیتے۔ کتنے ہی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو اپنے والدین کا، عزیز رشتہ دار کا خود جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ ہم ان کی وراثت کے خود مالک بنتے ہیں، اور جس چیز کا فائدہ انہیں پہنچنا ہے تمہاری دعاؤں کا، وہ غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ منٹ سے 2 منٹ میں یا سیکنڈوں میں ختم معاملہ، جیسے مرضی پڑھایا جنازہ۔ اس کے اندر بھی اگر کسی قسمت والے خوشبخت کو جنازہ کسی سلفی عالم کا، اہل حدیث عالم کا، راسخ العقیدہ عالم کا نصیب ہو جائے تو وہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا لمبا جنازہ، بلکہ اوروں کو تکلیف کیا ہونی، اولاد بھی عزیز و اقارب کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اتنا لمبا جنازہ۔ بلکہ آگے کان میں کہیں گے گرمی ہے، ہوا بند ہے، جنازہ لمبے نہ کرنا۔ جس گرمی کے سپرد وہ ہو رہا ہے قبر میں، تم اسے داخل کر رہے ہو، وہاں تم نے کتنی پاور کا اے سی لگا کر دیا ہے؟ تمہارے اعمال ہیں، ان اعمال کی وجہ سے تمہاری قبر میں جنت بننا ہے۔ وہ دعائیں ہیں جن کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ نے رحمت فرمانی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کا جنازہ خود نہیں پڑھا سکتے، نہ اپنی بیٹیوں کے نکاح پڑھا سکتے۔ کیا یہ ایک مخصوص طبقے کا کام ہے؟ آپ کا کام وراثت کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ آپ نے دنیا جہاں کے علوم سیکھ لیے، دنیا جہاں کے ہنر سیکھ لیے، دنیا جہاں کی کتابوں کو پڑھا دیا اولادوں کو، لیکن یہ نہ پڑھایا کہ بیٹا جب میں مروں تیری زندگی میں تو میری نماز جنازہ تو خود پڑھانا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، دعا کریں، نماز جنازہ مسنون طریقے سے پڑھے، تاکہ تمہیں پتا ہو کہ میں اپنی ماں کا یا اپنے والد کا یا اپنے عزیز رشتہ دار کا جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ دل سے دعائیں کریں، ہر ایک کتاب کو پڑھانی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج تو اپنے ماں باپ قبر کو بھی بھول چکا ہے، اس کو اپنی زندگی سے ہی نکال دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے، راستہ میں دیکھا کہ چونٹیوں کا ایک لشکر ہے جو رب سے دعا کر رہا ہے، بارش طلب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، مسکرائے ان کی دعا کو سن کر۔ اللہ نے سنا دی، اللہ نے نبی کے کانوں میں چونٹیوں کا گڑگڑانا، اللہ سے بارش طلب کرنا سنا دیا۔ تو آگے سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ، مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے انعامات مجھ پر، میرے والدین پر کیے ہیں۔ اللہ، کبھی کہا ہے تو نے بھی؟ کبھی کہتے ہیں اللہ مجھے توفیق دے، مجھے طاقت عطا فرما، تیرے میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں، میں تیرا شکر ادا کروں جو مجھ پر ہے، میرے والدین پر ہے۔ اور کہا وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، ایسے اعمال کرنے کی، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جاتا ہے، تو خوش ہو جاتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میں نے بھی ایک وقت آنا ہے، چلے جانا ہے، میرے جانے کے بعد اللہ اکبر، اور میری زندگی میں میری اولاد کی اصلاح فرما دے، تو زندگی میں بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، بعد میں میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ نبی کی دعا ہے،
انی تبت الیک و انی من المسلمین، اے پروردگار عالم مجھے توبہ کرنے والا، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا اور مسلمانوں میں شامل رکھ۔ سیدنا نوح علیہ السلام بھی یہی دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ بھی توجہ سے بات سنا کریں، میں کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا، کوئی ضعیف چیز آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، توجہ کے ساتھ یکسو ہو کر سنا کریں۔ یہ تیاری کرنے کے لیے بڑے دن لگتے ہیں، بڑا وقت لگتا ہے۔ یہ موتی، یہ دین کے موتی چراغ تمہارے سامنے بڑی محنت سے تیار کر کے لاتا ہوں۔ اللہ پر سیدنا نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے۔ ساتھ ہی کہا والی والدیہ، میرے امی ابو کو بھی معاف فرما دینا، اور ساتھ کہا ایمان والے مرد اور عورتیں جتنے بھی میرے گھر میں داخل ہوئے سب کو معاف فرما دے، اور کہا اللہ کافروں میں سے جتنے بھی ظالم ہیں ان کی تباہی فرما۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا میں والدین کو شامل رکھا۔ ہم نے بھی اپنی دعاؤں میں کبھی والدین کو شامل رکھا ہے؟ جس مکان میں تو رہتا ہے، جس قوم پہ تو بیٹھتا ہے، جس فیکٹری کا تو مالک ہے، اس کے بنانے والے، چلانے والے، تجھے پڑھانے والے، تجھے کھڑا کرنے والے بھی تھے، تو نے کبھی ان کو یاد نہیں رکھا؟ اتنا احسان فراموش بن بیٹھا ہے کہ اپنے والدین کو بھول کر، جن کا تو خون ہے، جن کے مکان میں رہ رہا ہے، جنہوں نے تمہیں پڑھایا، چلنے کا طریقہ سکھلایا، دنیا جہاں کی راحتیں تمہیں دیں، آج ان کو بھول چکا ہے، کبھی دعاؤں میں تمہیں یاد نہیں رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے، میرے والدین کو اور تمام اہل ایمان کو روز قیامت معاف فرما دینا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہے جب تک رب نے روکا نہیں، لیکن یہ دعا ہمارے لیے نمونہ بن گئی، ہمارے لیے ایک سبق بن گئی کہ اے میری اولاد، جناب ابراہیم علیہ السلام، ملت ابراہیمی کے ہم پیروکار ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایسی دعا طلب کی، ایسی دعا مانگی کہ ہمارے لیے وہ سبق بن گئی۔ ہر مسلمان آج یہ پڑھتا ہے جس کو آتی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کے لیے اللہ نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی اہل ایمان، میرے بھائی، میرے بہنیں، میرے چچا، میرا جو بھی کنبہ قبیلہ تھا، میرے والدین جو تیرے پاس پہنچ چکی ہیں، میرے اللہ ان تمام کو معاف فرما دے، اور ان کے بارے میں میرے دل میں کسی قسم کا بغض اور کینہ نہ رکھنا۔ دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، تم معاف کرنے والا، شفقت کرنے والا، رحم نازل کرنے والا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے دنیا سے سلسلہ اعمال منقطع ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو کر برزخ کی زندگی میں چلا گیا، قبر میں چلا گیا۔ اب تین اعمال ہیں اس حدیث کے مطابق، وفات کے بعد بھی جن اعمال کے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اعمال یہ ہیں، صدقۃ جاریہ، اللہ کی راہ میں کیا ہوا صدقہ، اور علم ينتفع به، علم نافع، رب کے قرآن کا علم، نبی کی حدیث کا علم، اس کو پڑھا ہے، پڑھایا ہے، نشر کیا ہے، عمل کیا ہے۔ دو عمل،
تیسرا فرمایا او والد صالح یدعو له، اس آدمی کی نرینہ اولاد ہے، نیک اور صالح اولاد ہے. جب اس بندے کی، اس بزرگ کی اولاد اللہ کے سامنے دامن پھیلاتی ہے، جب اولاد دعا کرتی ہے ماں باپ کے لیے، کسی بھی فوت شدہ کے لیے دعا کرتی ہے. یہاں پہ خصوصاً والدین کے بارے میں ذکر ہوا، او ولد صالح یدعو له، او ماں باپ، او والدین. کتنا پیارا پیغام محمد رسول اللہ تمہیں دیا ہے. اپنی اولادوں کی اصلاح کر کے جانا، اپنی اولادوں کی تربیت کر کے جانا، اپنی اولادوں کو ایسا منہج دے کر جانا، اپنی اولادوں کو ایسا سبق پڑھا کر جانا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو پیچھے سے وہ دعائیں کرتے رہے. دعائیں پیچھے سے کرنے والے ہوں، لوگوں سے ہی دعاؤں کی فرمائش نہ کرتے رہے. خود مانگے اللہ، خود مانگے ان کے لیے دعا، خود ان کی خدمت کریں، خود ان کے لیے اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں. کتنے ہیں آج ایسے لوگ جو والدین کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. یہاں اس معاشرے کے اندر اس قدر جہالت ہے، اس قدر تباہی بربادی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے کون سا ٹائم ہے؟ ہم تو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ہم تو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اپنے حقوق کا رونا روتے ہیں. اللہ کے حق کی کوئی بات نہیں کرتا. جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تمہیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، صحت و تندرستی سے نوازا ہے، تم اس اللہ کو بھول چکی ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں تم نے میرا مطلع مقام جانا ہی نہیں. جو انسان اللہ کو بھول جائے وہ اپنے ماں باپ کے احسان کو کیا جانے. آج جس مکان میں تو رہتا ہے، جس دکان پہ تو بیٹھتا ہے، جس فیکٹری میں تو وہ مالک بنا بیٹھا ہے، ان کے مالک کچھ عرصہ پہلے اور بھی تھے. وہ کون تھے؟ کبھی تو نے ان کو یاد نہیں رکھا، کبھی اپنی دعاؤں میں انہیں سامنے نہیں رکھا، کبھی ان کے لیے دعا کو نہیں ہوا ہے. تو بہرحال نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بتلایا کہ یہ اعمال مرنے والوں کو فائدہ دیتے ہیں. اذا صلیتم فاخلصوا له الدعاء، لوگوں نماز جنازہ پڑھو اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، رضا الہی کے لیے اپنے جانے والوں کے لیے دعا کیا کریں. اور لوگوں آج ہمیں تو جنازہ نہیں آتا ہے، ہمیں دعائیں نہیں آتی ہیں. یہ تو جنازے کی بات کر رہا ہوں، عام دعا کی بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھوں کہ کبھی ماں کی یا باپ کی قبر پہ بھی کبھی گیا ہے؟ کبھی ماں باپ کی قبر پہ بھی کبھی گیا ہے؟ نشاں ہی بھول چکے ہیں. کبھی موقع ہی نہیں ملا، کبھی سوچا ہی نہیں ہے. سمجھا کہ امی ابو تو مر گئے، اب میں نواب صاحب ہوں، میں بڑا ہوں، مجھے کوئی اس چیز کا لالچ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ، سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، میرے اللہ میں تیرا پیغمبر، تیرا رسول. اللہ میری ماں اس وقت وفات پا گئی جب میں چھوٹا تھا، باپ اس وقت رخصت ہوا جب میں دنیا میں ابھی آیا بھی نہ تھا. اللہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. سب اٹھائیے صحیح مسلم. میں ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. نبی قدم نہیں ہلاتا، نبی زبان نہیں ہلاتا جب تک وحی نہیں آتی ہے. اللہ نے اجازت دی. استأذنت ربی ان استغفر لی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی. دعا کے لیے اجازت مانگی، قبر کی زیارت کی اجازت مانگی. واستأذنتہ، آپ کو اجازت دی گئی، قبر کی زیارت کے لیے اجازت دی گئی آپ کو. ان ازور قبرہا فاذن لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترم سیدہ آمنہ کی قبر کی زیارت کی اور آنسو بہ رہے تھے آپ کی آنکھوں سے، اور ساتھ دیگر صحابہ وہ بھی آنسو بہا رہے تھے. ماں کی یادیں، ماں کی محبتیں یاد آئیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد رہے گی. قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد رہے گی. ہم قبرستان جاتے نہیں، جاتے ہیں تو رسومات کر کے آ جاتے ہیں. کوئی دالیں پھینک کر آتا ہے، کوئی گوشت پھینک کر آتا ہے، کوئی پھول پھینک کر آتا ہے. کبھی دعا لبوں میں جاری نہیں ہوئی ہے. یہ ہمارا کبھی دعا نہیں کی، رسمیں ہی رسمیں، بدعتیں ہی بدعتیں، خرافات ہی خرافات. نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا. کوئی داروں کا شاپڑ جا رہا ہے، قبروں پہ چڑیوں کی خوراک لے کر جا رہا ہوں. تیرا باپ روزانہ دالیں تو کھاتا تھا. کبھی پھول بھی چوری کے ادھر ادھر سے، جہاں دیکھا کسی کے گھر کے سامنے کہیں پھول کو دستے میں کسی نے رکھے، وہاں سے اٹھایا پھول. امی ابھی کو قبر پہ جا. یہ نہ ہوا گوشت لیا قبروں میں پھینک دیا، کسی محتاج کو نہیں دیا، قبر کو پھینک، کتے بلے کھائیں. شرک کیا. خود کبھی قرآن پڑھا، پکا قرآن پاک قبروں کے اوپر لکھ دیا. لامی ابو میں نے چاروں کو لکھ دی، تیری بخشش ہو چکی. چلا کے لگا دیا، لائٹ کا انتظام کر دیا، چلا دیا. افسوس ہے ایسے لوگوں پر. اللہ کی قسم یہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی سنت سے منہ پھیرا، بدعات اور خرافات کا دروازہ کھولا ہے. اللہ کی قسم ایسی اعمال سے تمہارے مرنے والوں کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچتا ہے. دلیل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. کوئی ایک حدیث بتلا دیجیے قبر پکی بنانے کی. پکی قبر بنانے سے تیرے باپ کو ماں کو ذرہ برابر فائدہ نہیں ملنے والا. یہ خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں، رسومات ہیں، چھوڑ دے. جو کرنے والا عمل تھا، جو محمد رسول اللہ نے بتلایا تھا، وہ کرتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی بتلائیں کہ قبرستان میں آپ نے جانا ہے تو وہاں جا کے پڑھنا کیا ہے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا انشاءاللہ بكم لاحقون. یہ دعا کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور. یہ دعائیں پڑھنی ہیں، بخشش کی، رحمت کی دعائیں پڑھے. وہاں جا کر تم یہ نہیں پڑھتے ہو رسوم مار کر کے آ جاتے ہو. پہلی بار جاتے نہیں، جاتے تو گناہ خرید کر واپس آ جاتے. کہتے ہیں میں نے ابھی ابو کا حق ادا کر. انا للہ. جس ماں نے تمہیں پیٹ میں 9 ماہ اٹھایا، 1.5 سال تمہیں دودھ پلایا، آج تو رسومات ادا کر کے قبر پہ آتا ہے. دعا کرنا تیرے نصیب میں نہیں ہے. بہرحال پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو. قبرستان کی زیارت سے تمہیں آخرت یاد آئے گی. تمہاری دعاؤں کا فائدہ تمہارے مرنے والوں کو ہوگا. ان کے لیے دعا کرنا ہے. السلام علیکم، السلام علینا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین. کئی دعائیں حدیث سے ثابت ہیں. اس کے بعد، دعا کے بعد ایک اور عمل ہے، وہ ہے والدین کی وصیت پر عمل کرنا. والدین کی وصیت پر عمل کرنا، ان کے مشن کو جاری رکھنا. آج بہت زیادہ مسلمان ایسے ہیں وہ وصیت کو جانتے پہچانتے ہی نہیں ہیں. وصیت ہوتی کیا ہے؟ انہیں ایک ہی مسئلہ یاد ہے کہ اس کی وراثت میں قبضہ کیسے کرنا ہے. ایک عمل یاد ہے. وصیت ایک چیپٹر ہے دین اسلام کی، بہت بڑا ایک عمل ہے. اگر وہ وصیت جائز ہے، قرآن سنت کے دائرے میں ہے، اس پر اگر اولاد عمل کرتی ہے، اس عمل کی وجہ سے بھی تمہارے والدین کو اللہ جو ثواب عطا فرماتے ہیں. اگر والدین نیکوکار ہیں یا نیکی کے راستے پہ وہ چلنے والے تھے، کوئی مشن تھا ان کا، ان کے مشن کو اگر آپ جاری رکھتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کے والدین کو اجر و ثواب میں اللہ عطا فرماتا ہے. تو وصیت کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ وصیت جو ہے، جو وراثت میں حقدار ٹھہرتے ہیں ان کے لیے وصیت ہے ہی نہیں. ان کے لیے وصیت نہیں ہے. وصیت صرف ان کے لیے ہے جو وارث نہیں بنتے. ورثہ میں، ترکہ میں جو وارث نہیں بنتے ان کے لیے وصیت، یا رفاعی اداروں کے لیے وصیت ہے.
یا یتیم و مسکینوں کی کفالت کی یہ بڑا وصیت ہے. تو یہ وصیت جو ہے اس میں سے بھی آپ زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ کر سکتے ہیں، تہائی، نہ نصف کر سکتے ہیں، نہ مکمل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تہائی کر سکتے ہیں. تیسرا حصہ 100 میں سے 33% آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن یہ وصیت جو ہے اس کے اوپر عمل اس وقت ہوگا جب آپ میت کا قرضہ اتار لیتے ہیں. سب سے پہلے میت مقروض ہے، اس کا قرض اتارتے ہیں آپ، تو قرض اتارنے کی وجہ سے بھی آپ کے والدین کو اجر و ثواب ملے گا. قرض اتاریں. کتنی ایسی اولادیں ہیں مال بانٹ لیتے ہیں، قرضے کا کوئی ذمہ دار نہیں بنتا ہے. مال بانٹ لیتے ہیں، قرضے کا کوئی ذمہ دار نہیں بنتا. وصیت پہ عمل کرنے کا کوئی ذمہ دار نہیں بنتا. اگر کاش کہ یہ چیپٹر ہم نے پڑھا ہو، سنا ہو، تو ہمیں پتہ چلے کہ قرضہ ادا کرنا کس قدر فرض ہے، ضروری ہے. آدمی جنت میں جتنا مرضی نیکوکار ہو جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ مقروض ہے، اس کا قرضہ اتارا نہیں جاتا ہے. حتیٰ کہ شہید کا گناہ، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا ہے. کتنے والدین ہیں، کتنے ایسے ہمارے دوست احباب ہیں جنہوں نے لوگوں سے لوٹ کر اربوں کمائے، خربوں کمائے، لیکن ذلت کے جنازے ان کو اٹھے، ذلت کی زندگی گزار کر دنیا سے گئے. اولادیں بعد میں لاکھوں کروڑوں اربوں کی مالک بن بیٹھی، قرضہ اتارنے والا کوئی نہ رہا. تو میرے بھائی، سب سے پہلے اپنی زندگی میں قرضے اتارنے کی پوری ہمت لگائیں، زور لگائیں. اگر نہیں بھی طرح خدا نہ خاصہ کمی رہے گی تو اپنی اولاد کو بتلا کر جائیں کہ بیٹا میں مقروض جا رہا ہوں، میرا قرضہ آپ کی ذمہ ہے، آپ کی گردن پر ہے، آپ نے اتارنا ہے. یہ ہے وہ اعمال جن کے کرنے سے میرے اور آپ کے والدین، ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، درجات کی بلندی دیتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرے بھائی، ایک اور بات ہے، کچھ لوگ اپنی زندگی میں ساری جائیداد ہی ہبہ کر جاتے ہیں، عطیہ کر دیا. کچھ انسان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں. آج کل یہ مرد بڑا چلا ہوا ہے کہ زندگی میں آدمی چاہے پوری جائیداد جو ہے ایک بیٹے کو دے دے، ایک بیٹی کو دے دے، خود مختار ہے. کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ سورہ نساء پڑھیں. کس نے آپ کو یہ اختیار بخشا ہے؟ یہ اختیار ہے ہی نہیں آپ کے پاس. یہ واحد ایسا مسئلہ ہے وراثت والا کہ جس کو اللہ نے کھول کر قرآن پاک میں ہر ایک حصہ متعین کر دیا ہے. آپ نہیں دے سکتے ہیں. اگر دینا ہے تو سب کو برابر کرے. بیٹا ہے بیٹی، اس کو سب کو برابر دیا کرے. کسی ایک کو زیادہ، کسی کو کم. ایسے کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس طرح کے اپنا وصیت پر عمل کرنا ہے تو کسی حقدار کا حق جو ہے متاثر نہ ہوتا ہو. جو کلالہ ہوتے ہیں، بے اولاد ہوتے ہیں، اکثر ایسے لوگوں کو پڑھنے کو سننے کو ملتا ہے، وہ جس کے ساتھ زندگی گزار کے سارا مال اس کو دے جاتے ہیں، جہنم خرید کر جاتے ہیں، جہنم کا انگارے خرید کر جاتے ہیں. تمہیں اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے. تمہارے پیچھے وارث موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، عزیز و اقربا جو موجود ہیں، ان کا حق ہے. آپ اپنی کل جائیداد میں سے تیسرا حصہ اللہ کے راہ میں وقف کریں، وصیت کریں، آپ کو حق دی جاتا ہے. لیکن کل جائیداد آپ بھائی نہیں دے سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو نہیں اختیار دیا. سورہ نساء پارہ نمبر 2 اس کی آخری آیت کا مطالعہ کریں. تو یہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا ہم اپنا سلسلہ چلا کر جائیں، ایسا عمل کر کے جائیں کہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں. ایسا کبھی کسی کا حق چھین کر نہ جائیں، کسی کو بس ظلم کر کے نہ جائیں، کسی کو بس زیادتی کر نہ جائیں، کسی کے مال کے اوپر قبضہ جمع کر نہ جائیں، کوئی ایسا گناہ نہ کر کے جائیں. بلکہ میں تو کہوں گا بے شمار ایسے نمازی ہیں، پہلی صف کے نمازی، بہت ہی نمازی، بہت ہی سال حاج عمرہ میں جانے والے،
سب سے بڑے ٹھگ بیٹیوں کے حق کھانے والے، بہنوں کے حق چھیننے والے، بہن کی اولاد چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، مانگنے پر مجبور ہے، یہ باپ اپنی بیٹی کو نہیں دیتا، بیٹوں کو دے کر مر جاتا ہے۔ بیٹیوں کا حق نہ دینے والوں اور بھائیوں بہنوں کو حق نہ دینے والوں، دنیا میں اپنے آپ کو جہنمی بنا کر جاؤ گے، اللہ کے حق سے فروغ نہیں ہو سکو گے۔ جو میں نے اللہ نے حق دیا ہے، بیٹیوں کو دیے ہیں، بہنوں کو دیے ہیں، جو وراثت کے معاملات ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ آپ ادھورے چھوڑ جاتے ہیں، ان پر نجائز چیزیں پیدا کر جاتے ہیں، تو اپنے آخر کا فکر کریں۔ قبر میں تو نے حساب دینا ہے، تیرے بیٹوں نے حساب نہیں دینا۔ جن بہنوں بیٹیوں کو تو نے، مجھے ابھی یہ چند دن پہلے یہ یہاں سے پتا چلا کہ بڑے نمازی مسجد کا نظام چلا رہے ہیں، بچے خوش ہیں، عیاشی کی زندگی، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، بیٹیاں بیچاری کو معصوم، انہیں کچھ نہیں دیا، بھائی ظالم بن جاتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے۔ تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی اجر و ثواب ملے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو فوت شدگان کے حقوق ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔